اسرائیلی پائلٹس کی جانب سے بڑی بغاوت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 1000 سے زائد اسرائیلی پائلٹس نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ جنگ لڑنے سے انکار نیتن یاہو کی پالیسیز ہیں یا وہ ڈر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ موساد کے جو سابقہ سربراہان ہیں ان کی جانب سے ایک خوفناک رپورٹ اپنی کابینہ کو پیش کی گئی ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی شامل کریں گے کہ خفیہ اداروں کی جانب سے جو وارننگ دی گئی ہے اس کے بارے میں اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا سیز فائر تو ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایک نیا جو محاذ ہے اس کو کھولا جا چکا ہے لبنان کے ساتھ، اور لبنان کے ساتھ جنگ میں 8 اپریل کو اسرائیل کی جانب سے ایک خوفناک حملہ کیا گیا، جس میں صرف 10 منٹ کے اندر 160 سے زائد ٹارگٹ جو ہیں ان کے اوپر بمباری کی گئی، جس میں سکولز بھی تھے، ہاسپٹل بھی تھے اور ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ اگر جو آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں، لوگوں کی گیدرنگ تھی، وہاں پہ بھی حملے کیے گئے۔ اس تمام صورتحال کے بعد لبنان کی جانب سے بھی جو خاموشی نہیں رکھی گئی بلکہ لبنان نے جوابی کارروائی کی، اور لبنان کے اندر جو فورسز ہیں جو کام کر رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، ان کی جانب سے میزائل حملے کیے گئے اور ان میزائل حملوں میں اسرائیل کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو اٹیک کیے گئے اس میں اب تک کی رپورٹس کے مطابق، جو کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، 21,000 سے زائد افراد جو ہیں صرف ایران کی جنگ اور ایران کی جانب سے جو میزائل پھینکے گئے تھے، جس میں ڈرونز تھے، کلسٹر میزائل تھے یا بیلسٹک میزائل تھے، ان کی وجہ سے 21,000 لوگ ہاسپٹلز میں موجود ہیں۔ اور یہ اسرائیل کا اپنا میڈیا یہ ڈیٹا جو ہے شیئر کر رہا ہے، جس میں بھی بتایا گیا ہے کہ 21,000 سے زائد افراد اس وقت ہاسپٹل کے اندر یا تو انہوں نے ٹریٹمنٹ لی یا ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں۔ اس صورتحال میں بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو جنگی تیاریوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت سے پائلٹس، بہت سے فوجی ایسے ہوتے ہیں جن کو ریزرو بیس کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کسی بھی جنگ کی صورت میں ان کو استعمال کیا جا سکے۔ تو اس میں بہت سی تعداد ایسی ہے جو اسرائیلی فوجی ہیں لیکن وہ جنگ کا حصہ نہیں تھے پریکٹیکلی، لیکن وہ زخمی ہوئے، ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 1000 اسرائیلی پائلٹ، جی ہاں، یہ 1000 اسرائیلی پائلٹ جن کی جانب سے ایک جو ہے وہ خط کابینہ کو بھجوایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی اس پالیسی اور اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ اس وقت تناؤ کا شکار ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں، کیونکہ ایک جانب ایران کے ساتھ جنگ تھی جس میں ہر گھنٹے کے اندر کئی بار ایسا جو ہے وہ مراحل سامنے آئے جس کے اندر جو سائرن بجے اور ان کو بنکرز میں چھپنا پڑا۔ تو یہ ایک ذہنی جو ان کو کیفیت ان کے اوپر طاری کی گئی تھی خوف کی، اس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جنگ لڑ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو سیز فائر کیا گیا امریکہ کے کہنے کے اوپر، نہ تو اس کے اندر اسرائیل کی مرضی شامل تھی اور نہ ہی اسرائیل کا کوئی نمائندہ اس سیز فائر میں موجود تھا، تو اسی وجہ سے اسرائیلی فوج کے اندر بغاوت پیدا ہو چکی ہے۔ اور یہ بڑی خبر ہے جو آپ کو صرف جو لوکل میڈیا ہے اسرائیل کا وہ دے رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اس کے اوپر ذکر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اسرائیل کی جو ہے وہ کمزوری جو دکھائی جائے تاکہ اور اس میں بتایا جائے کہ اسرائیل کے اندر کیا حالات ہیں، اس کے اوپر مکمل طور پہ بین ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا میڈیا جو ہے، جو بڑا میڈیا ہے، اس نے چند دن پہلے سے ہی ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے، جو کہ نیتن یاہو کی پالیسیز کو بیان کرتے تھے، اب وہ نیتن یاہو کی پالیسیز جو تھی، جو پہلے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اب اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور انہی کی رپورٹ کے مطابق 21,000 سے زائد افراد جو ہاسپٹل میں موجود ہیں اور 1000 سے زائد اسرائیلی جو فوجی ہیں جس میں پائلٹس بھی ہیں، ان لوگوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی طرف سے جو حملے کیے گئے، میزائل حملے، اس کے اندر 6 لاکھ سے زائد ایسے آباد کار ہیں جو کہ لبنان اور اس کے بارڈر کے قریب اسرائیل کے رہائشی تھے۔ ان لوگوں نے مستقل طور کے اوپر اسرائیل کو خیر بات کہہ دیا ہے، یعنی کہ اسرائیلی اب دم دبا کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر ایسے ہیں جو ڈول نیشنل تھے، جن کے پاس اسرائیل اور دیگر ممالک کی نیشنلٹی تھی، وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں اور اپنا جو سٹارٹ اپ تھا، جو اپنا بزنس تھا، اس کو بھی وہاں سے لپیٹ رہے ہیں۔ تو جہاں پہ
اسرائیل کو فوجی محاذ کے اوپر، جنگی محاذ کے اوپر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پہ جو مالی بحران ہے وہ بھی اسرائیل کا اس وقت زیر بحث ہے، جو کہ اسرائیل کے سوشل میڈیا ہے یا اسرائیل کا لوکل میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کے بعد نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمپین جاری ہے، اور نیتن یاہو غدار کے نام سے ٹرینڈنگ جو ہے وہ بھی ایکس کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موساد کے جو سابق سربراہان ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے کابینہ کو، جس میں بتایا گیا ہے کہ آئرن ڈوم، ایرو 3، ایرو 4 جو ڈیفنس ایئر سسٹم تھے اسرائیل کے وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور اس کے اندر جو ایران کی ایک ٹیکنالوجی جس کے اندر بہت سے ایسے میزائل داغے گئے جس کے بعد فوری طور پہ آئرن ڈوم کے اندر یا جو ایرو 3 اور ایرو 4 جو ان کا انٹرسیپٹرز ہیں یا ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں اس میں کوئی الرٹ نہیں آیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی ایسے سائبر اٹیک بھی کیے گئے ہیں جس نے آئرن ڈوم اور دیگر جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے اس کو ہیک کیا، جس کی وجہ سے بہت سی بلڈنگز، بہت سی عمارتیں، بہت سے اہم مقامات ٹارگٹ ہوئے ایران کے میزائلوں سے، لبنان کے میزائلوں سے، جس کی وجہ سے جو ان کے کیونکہ الرٹ نہیں ہوئے اور نہ ہی آئرن ڈوم نے کام کیا اور نہ ہی ایرو 3 اور ایرو 4 نے ان کو روکنے میں مدد کی۔ یہ موساد کے جو سابق سربراہان تھے ان کی جانب سے کابینہ کو رپورٹ بھجوائی گئی، اس کے اوپر کافی کابینہ کے اندر بحث چل رہی ہے، جس کے اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی جو اسرائیل ہے اس کو اس وقت بھوت بنگلوں میں منتقل ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے بہت سے ایسے علاقے جو لبنان بارڈر کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر نو گو ایریا بن چکے ہیں، اور یہ نو گو ایریا اس وجہ سے بنے ہیں کہ لبنان کے جانب سے جو میزائل حملے کیے جا رہے ہیں اب وہاں پہ فوج کا کنٹرول بھی نہیں، اور نہ تو فوج وہاں پہ جا سکتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ عام آباد کار جو موجود تھے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا جو اسرائیل کو دھچکا لگا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی جانب سے جو مزاحمت ہے اس میں بھی شدت آ چکی ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ابھی تک لبنان کے ساتھ سیز فائر نہیں کیا گیا، ایران میں حملے تو روک دیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے اوپر حملوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے، جو اسرائیل اور اسرائیل کے جو سربراہ ہیں نیتن یاہو ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے، کیونکہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس وقت شدید غم و غصہ اور اپنی حکومت کی پالیسیز کے خلاف وہ کھڑے ہو چکے ہیں، مظاہرے جاری ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ تمام ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جنگیں چھیڑ رہے ہیں، بے جا لوگوں کو، نہتے لوگوں کو جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنجیدہ قسم کی موو اسرائیل کے اندر چل پڑی ہے، اور اسرائیل اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اسرائیل جو کہ چاہتا تھا کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو، لیکن اب یہ رجیم چینج جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو اسرائیلی ہیں وہ نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، فوج کے اندر بغاوت کھڑی ہو چکی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو فوجی ہیں وہ اس جنگ لڑنے سے ڈر بھی رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی اس پالیسی جس میں جو دفاعی پالیسی کے اندر تو وہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو خود ساختہ جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑا جو ہے وہ پہلو ہے اس میں کہ اسرائیل اس وقت بھوک سے بھی اس کو کافی فوڈ کرائسس کا بھی شکار ہے، یعنی کہ اب اسرائیلی جو ہیں بھوکے بھی مریں گے، کیونکہ لبنان کے بارڈر کے ساتھ جتنا ایریا جس کو نو گو ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے وہاں پہ فوج بھی نہیں جا سکتی، اور وہاں کے جو اسرائیلی تھے ان کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ یہ 70% جو زرعی ضروریات ہیں وہ اسرائیل کی وہ پوری کرتے تھے، اور اب یہ 70% اگر زرعی جو ضروریات ہیں اسرائیل کی پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد اسرائیلی جو ہیں وہ بھوکے بھی مر سکتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر بہت سے ایسے جو واقعات ہیں جو اس وقت بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اندرونی خلفشار کا شکار ہے، اسرائیل کے اندر اندرونی خلفشار ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ نیتن یاہو اپنا جو فیوچر جو ہے اس کو سیو کرنے کے لیے کبھی ایران کے ساتھ جنگ چھیڑتے ہیں، کبھی لبنان کے ساتھ، کبھی دیگر جو ممالک کے اندر اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ان کے خلاف
कोर्ट के अंदर केसेस हैं, जो करप्शन के चार्जेस हैं, जो जंगी जराइम हैं, वो ना कर सकें। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि इसराइली फ़ौजी, उनकी एक बड़ी तादाद अभी भी जो है वो यरगमाल है उन लोगों के पास जो हमास के पास या गौसी बागियों के पास यरगमाल है। तो इन लोगों का जो फ़ौजी हैं, इनकी जानिब से इस वजह से भी जंग में अंदर शामिल नहीं होया जा रहा, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ये जंग या सीज़ फायर नहीं होता तब तक वो फ़ौजी, वो इसराइली फ़ौजी जो यमन की फ़ौज के पास हैं या उसके साथ साथ जो लबनान की फ़ौज के पास हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू की पॉलिसीज़ जो हैं उसमें किसी की भी जान की परवाह नहीं की जा रही, चाहे वो इसराइली हों, चाहे वो निहत्ते मुसलमान हों, वो गज़ा का इलाका हो, वो लबनान हो, वो ईरान हो। वो सिर्फ़ अपनी सीट बचाने के लिए, अपने करप्शन के चार्जेस बचाने के लिए ये तमाम जंगें लड़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इसराइल जो है वो अंदरूनी टूट फूट का शिकार है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के ऊपर पेशरफ्त हो रही है, इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों का जो है फोकस है, और उनकी जानिब से भी, इसराइली जो आम पब्लिक है उसकी जानिब से भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, उससे उनको निजात मिल सके। तो इस तरह जो इसराइल रजीम चेंज करना चाहता था ईरान में, वहाँ पे तो कामयाब ना हुआ, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसराइल के अंदर रजीम चेंज होगा और नेतन्याहू जैसे डिक्टेटर और ऐसे सेल्फिश और जंगी जराइम में मुलविस मुलजिम से इसराइल की अवाम जो है वो आज़ादी पा सकेगी। बहुत शुक्रिया।